بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سویڈن میں ایک خبیث و ملعون مجرم سلوان سبا متی مومیکا نے سرکاری سرپرستی میں یعنی پولیس کی موجودگی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور قرآن پاک کے مقدس اوراق کو نظر آتش کیا اور اس طرح ایک ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کیا۔ یہ سفاک مجرم عراقی نژاد سویڈن کا شہری ہے۔ اس واقعے کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ اسلامی ممالک کے تعاون کی تنظیم OIC کے اجلاس میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، جبکہ اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کرنے والے مجرم کو سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس افسوسناک واقعے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور اس واقعے کے خلاف قرارداد منظور کی گئی ہے۔ قرارداد میں سویڈن کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس بات کا جواب دے کہ پولیس کی سرپرستی میں ایسا واقعہ کیوں اور کیسے رونما ہوا اور اس کبھی واقعے کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی۔ اگرچہ سویڈن کی حکومت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے سویڈن کی حکومت سے سوال کیا ہے کہ اس نے اپنی سرزمین پر ایسا واقعہ ہونے ہی کیوں دیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد اظہار رائے کے نام پر کب تک مسلمانوں اور ان کے مقدسات کے ساتھ یہ کبھی اور گھناؤنا عمل ہوتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم حرمت قرآن پاک اور ناموس رسالت پر اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ انہوں نے مغربی ملکوں کو متنبہ کیا کہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش آیا تو پھر آئندہ حالات کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آخر کب تک دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری کے اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ اب ہر قیمت پر اس قسم کے واقعات رکنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ سویڈن کی حکومت نے اس واقعے کو افسوسناک قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا جواب سویڈن کی حکومت کو ضرور دینا پڑے گا کہ یہ واقعہ ہونے کیسے دیا گیا۔ دریا اثنا اس سلسلے میں گزشتہ 4 دنوں میں ملک کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں نے اس افسوسناک واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے، اس کا سفیر پاکستان سے واپس بھیجنے اور سویڈن کا معاشی و اقتصادی بائیکاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سویڈن کی پروڈکٹس کا بھی بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی ناظرین، قرآن پاک کی بے حرمتی کے اس افسوسناک اور دل خراش واقعے پر آج اسلام آباد سمیت پورے ملک میں یوم تقدیس قرآن پاک منایا گیا اور اس واقعے کے مجرم اور اس کے سہولت کاروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں پورے ملک میں پرامن احتجاج کیا گیا، احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور جلسے جلوس منعقد ہوئے۔ واضح رہے کہ آج ملک بھر میں پاکستانی عوام نے وزیر اعظم شہباز شریف کی کال پر قرآن پاک کی بے حرمتی کے دل خراش واقعے پر ایک آواز ہو کر ملک گیر احتجاج کیا اور پرامن احتجاجی ریلیاں نکالیں اور احتجاجی جلسے منعقد کیے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج کے احتجاجی مظاہروں، ریلیوں اور جلسوں میں ہندوؤں اور عیسائیوں سمیت دیگر غیر مسلم اقلیتوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ اس سلسلے میں ملک کے بڑے چھوٹے شہروں میں مظاہرے کیے گئے ہیں اور احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر وکلاء نے بھی ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ گجرانوالہ میں مسیح برادری بھی احتجاجی مظاہرے میں شریک ہوئی، جبکہ فیصل آباد میں آج وکلاء نے ہڑتال کی۔ ملتان میں جماعت اسلامی کی لیبر ونگ نے عیدگاہ سے کچہری چوک تک تحفظ حرمت قرآن ریلی نکالی اور سویڈن واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی۔ سرگودا میں وکلاء نے سویڈن واقعے کے خلاف ڈسٹرکٹ بار روم سے احتجاجی ریلی نکالی۔ اس کے علاوہ کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سویڈن واقعے پر عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، جس کے باعث آج ضلعی عدالتوں میں کیسز کی سماعت نہیں ہو سکی۔ شہر قائد کراچی میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ نے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا۔ الہ آباد سکھر میں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع چاگی اور نوشکی میں بھی احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، جس میں سویڈن کی حکومت اور اسلام کے خلاف اس طرح کی منفی سوچ رکھنے والوں کو بھرپور پیغام دیا گیا۔ جی ناظرین، دوسری طرف دنیا بھر کے مسلم ممالک، خاص طور پر خلیجی ممالک اور ایران سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر شدید احتجاج اور غم و غصے کی خبریں ہیں۔
عراق کی سپریم جوڈیشل کونسل نے سویڈن میں گزشتہ ہفتے قرآن پاک کے اوراق جلانے کے گھناؤنے جرم میں ملوث شخص کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عراق میں سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے جاری میمورنڈم میں وزارت داخلہ کو فوری طور پر عرب اور بین الاقوامی پولیس ڈائریکٹریٹ کو ملزم سلوان سبا متی مومیکا کی گرفتاری کے وارنٹ کے بارے میں آگاہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ میمورنڈم کے مطابق ملزم عراقی نژاد ہونے کے ناطے عراقی پینل کوڈ کے آرٹیکل 372/1 کی دفعات کے تحت عراقی عدلیہ کو مطلوب ہے۔ توقع ہے کہ عالمی ادارے اشتہاری ملزم کو پکڑنے اور اسے عراق کے حوالے کرنے میں مدد کریں گے۔ میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ حکام ملزم کی گرفتاری کی صورت میں عراقی حکومت اور عدلیہ کو مطلع کریں تاکہ اس کے خلاف کارروائی شروع کی جا سکے۔ دوسری جانب عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد الصاف نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی توہین کرنے والا عراقی ہے، اس لیے ہم سویڈش حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے عراقی حکومت کے حوالے کیا جائے تاکہ اس پر عراقی قانون کے مطابق مقدمہ چلایا جا سکے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سلوان مومیکا کئی سال پہلے سویڈن آیا تھا۔ جی ناظرین، دوسری جانب قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف عالمگیر سطح پر احتجاج کیے جانے کے بعد سویڈن نے قرآن کریم اور دیگر مقدس صحیفوں کی بے حرمتی کو جرم قرار دینے پر غور شروع کر دیا ہے۔ سویڈن کے وزیر انصاف گونار اسٹرومر کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعے نے سویڈن کی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سویڈن کی حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا وہ قرآن پاک یا دیگر مقدس کتابوں کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ جی ناظرین، اسلام دنیا کا ایک ایسا مذہب ہے کہ جو دنیا کے تمام مذاہب کے احترام کا درس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کوئی بھی سچا مسلمان دنیا کے کسی بھی مذہب یا اس کی مقدس کتابوں کی توہین کرتا نظر نہیں آتا، لیکن اس کے مقابلے میں دنیا کے دیگر ادیان کے لوگ یا اسلام چھوڑ کر لا دینیت اختیار کرنے والے لوگ بیشتر اوقات اسلام کے خلاف توہین آمیز حرکتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر کبھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جاتا ہے تو کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کے زیادہ تر واقعات یورپی اور مغربی ممالک میں پیش آتے ہیں۔ ابھی 3 برس قبل فرانس میں ناموس رسالت پر توہین آمیز حملے کے زخم ٹھیک طور پر بھرے بھی نہیں تھے کہ سویڈن میں دنیا بھر کے مسلمانوں اور ان کے مذہبی عقائد پر ایک اور شرمناک حملہ ہو گیا۔ گزشتہ چند برسوں میں اسلام کے خلاف آدھے درجن سے زائد اس قسم کے توہین آمیز واقعات ہو چکے ہیں جو بہت ہی زیادہ افسوسناک اور تشویشناک فعل ہے۔ اس قسم کی منفی قوتیں اس طرح کے واقعات پر مسلمانوں کے پرامن احتجاج کو مسلمانوں کی کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن مغربی دنیا کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دانستہ یا غیر دانستہ اس طرح کے واقعات کے ذریعے دنیا کی تہذیبوں اور مذاہب کو تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں، جس کے بہت خوفناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ یہ کہاں کی آزادی ہے کہ جس کے نتیجے میں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں اور دنیا کے اربوں مسلمانوں کو رنج و غم کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہی آزادی رائے کا فلسفہ مغربی ریاستیں اپنے ریاستی مفادات کے خلاف قبول کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہرگز نہیں، کیونکہ دنیا کے تمام ملکوں کی طرح مغربی اور یورپی ملکوں نے بھی اپنے ریاستی مفادات کے لیے آزادی اظہار رائے کی ایک حد مقرر کر رکھی ہے۔ لہذا ان کا جو بھی شہری آزادی اظہار رائے کی آڑ لے کر ان کے ریاستی مفادات پر حملہ کرتا ہے تو ریاستی مشینری فوری طور پر حرکت میں آ جاتی ہے اور آزادی اظہار رائے کے نام پر ریاستی مفادات کے خلاف کوئی بھی عمل کرنے والے اس شخص یا ادارے کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جاتی ہے۔ لیکن جب بات مذہب اور خاص طور پر اسلام کی آتی ہے تو انہی یورپی اور مغربی ممالک کا دوہرا معیار بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اسلام کے خلاف آزادی اظہار کا استعمال کرنے والے ان ممالک اور افراد کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس طرح وہ دنیا کو ایک بڑے تصادم اور بد امنی کی طرف لے جا رہے ہیں، جس کے نتائج بہت زیادہ خوفناک نکل سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔